گاؤں سے دور ایک بڑے جنگل میں بطول ٹونی چڑیا رہتی تھی۔ اسی جنگل میں بنو کبوتر بھی رہتا تھا۔ اس کے گھر کے سامنے ہی بالو کوا بھی رہتا تھا۔ کچھ دن بعد بطول ٹونی چڑیا کے گھونسلے میں رکھے انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں۔ میں آپ سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ اب میں چاہتی ہوں کہ تم جلدی جلدی بڑے ہو جاؤ تاکہ تمہارے بابا جب کل پرسوں آئیں تو تمہیں دیکھ کر خوش ہوں۔ یہ بول کر چڑیا بچوں کے لیے دانہ لینے چلی جاتی ہے۔ رستے میں بنو کبوتر آ جاتا ہے۔ بطول، تم کہاں جا رہی ہو؟ بنو بھیا، میں بچوں کے لیے دانہ چونے جا رہی ہوں۔ اچھا، جاؤ جاؤ، جلدی جاؤ، بارش کا موسم ہے اور بچے بھی پیچھے اکیلے ہیں۔ صحیح کہا بنو بھیا، میں آپ سے بعد میں ملوں گی۔ بنو کبوتر کو جاتے ہوئے رستے میں بالو کوا بلاتا ہے۔ بنو، بنو، تو بنو ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے۔ بنو ادھر دیکھنا۔ کبوتر کوے کے پاس جاتا ہے۔ کیا ہے بنو؟ بطول خوشی خوشی تم سے کیا بول رہی تھی؟ چالاکی سے کبوتر بولا، ہاں، رانی کو 4 خوبصورت بچے ہوئے ہیں۔ ان کو کھانا کھلانے کے لیے کھانا کہاں سے ملے گا یہ پوچھ رہی تھی۔ میں نے ایک جگہ کا اس کو بولا، لیکن اس نے کہا اس جگہ کا کھانا صرف کالے کوے ہی کھا سکتے ہیں، میرے خوبصورت بچے نہیں۔ اسی طرح رانی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بول کر کوے کے سامنے چغل خوری کرنے لگتا ہے۔ بطول چڑیا کتنی گھمنڈی ہے، اتنا ہی نہیں اور بھی باتیں بول رہی تھی۔ کیا بولی؟ تم سب لکڑیوں کے گھونسلے میں رہتے ہو، میرا تو خوبصورت گھر ہے، اور میرے لوٹنے تک میرے گھر کی دیکھ بھال کرنا۔ اس گھمنڈی بطول کو اچھا سبق سکھانا پڑے گا۔ خود کا خوبصورت گھر دیکھ کر ہماری بے عزتی کرے گی کیا؟ کبوتر اور کوا مل کر چڑیا کے گھر جاتے ہیں۔ ابھی ہم بطول چڑیا کے گھر کو توڑنے والے ہیں نا؟ اس کا گھر توڑ کر ہمیں کیا ملے گا؟ وہ پھر خوبصورت گھر بنا لے گی۔ پھر ہم کیا کریں گے بالو؟ چڑیا کے آنے سے پہلے ہم اس کے بچوں کو مار دیں گے، پھر کل پرسوں جب اس کا خاوند آئے گا تو اس کو مارے گا اور گھر سے بھی نکال دے گا، تو اس طرح ہم اس کی زندگی برباد کر دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ان بچوں کو گھونسلے سے نیچے گرا دیتے ہیں۔ رانی چڑیا جب واپس آتی ہے تو اس کے بچے گھونسلے سے نیچے گرے ہوتے ہیں۔ وہ آ کر دیکھتی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو اٹھاتی ہے اور گھونسلے میں رکھتی ہے۔ 3 بچے بے ہوش ہوتے ہیں، ایک کو ہلکا ہلکا ہوش ہوتا ہے۔ وہ اس کو کھانا کھلاتی ہے تو اس کو ہوش آنے لگتا ہے۔ اتنی دیر میں باقی 3 بچوں کی بھی آنکھ کھلنے لگتی ہے۔ وہ ان تینوں کو بھی کھانا کھلانے لگتی ہے۔ آہستہ آہستہ سب کو ہوش آ جاتا ہے۔ چڑیا اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی ہوتی ہے، ادھر سے ایک چیل اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے چڑیا نے پھر سے بچے دیے ہیں، اس کا مطلب ہے پھر سے میرے کھانے کا انتظام ہو گیا۔ ایک دن بہت تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے اور چڑیا کا گھونسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ سوچتی ہے اگر میں نے اکیلے گھونسلہ بنانے کی کوشش کی تو بہت وقت لگ جائے گا اور میرے بچے بھی ٹھنڈ سے مر رہے ہیں، تو مجھے ہمسایوں کی مدد لے لینی چاہیے۔ وہ بنو کبوتر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، کبوتر بھیا، میرے ساتھ مل کر میرا گھونسلہ بنوا دیں، کیونکہ بارش کی وجہ سے وہ ٹوٹ گیا ہے اور میرے بچے ٹھنڈ میں مر رہے ہیں۔ نہیں چڑیا، میں نہیں بنا سکتا، کیونکہ ابھی میری خود کی طبیعت کچھ اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ کبوتر اس طرح کچھ بہانہ بنا کر
انکار کر دیتا ہے۔ چڑیا بالو کوے کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، بالو بھیا میرے ساتھ مل کر گھونسلہ بنوا دیں، کیونکہ میرے بچے ٹھنڈ میں مر رہے ہیں، اس لیے میں بہت پریشان ہوں۔ بالو کوا سوچتا ہے، ارے ارے، وہ بچے ابھی زندہ ہیں، انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو پہچان لیں گے۔ رانی چڑیا، مجھے تو گھونسلہ صحیح سے بنانا ہی نہیں آتا، تمہیں تو پتہ ہی ہے میں نہیں بنا سکوں گا، اس لیے میں نہیں آ رہا۔ چڑیا ہمت نہیں ہارتی اور اکیلے ہی گھونسلہ بنانے کا سوچ لیتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ کر کے گھونسلہ بناتی ہے، محنت کرتی رہتی ہے، وہ اپنے کام میں مصروف ہو جاتی ہے اور ادھر سے چیل دیکھ رہا ہوتا ہے۔ چیل کو جب لگتا ہے کہ چڑیا اپنے کام میں مصروف ہے تو وہ ان بچوں کے پاس جاتا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے اٹھا لیتا ہے۔ چڑیا اپنا گھونسلہ بنا لیتی ہے، اتنے میں بارش بھی کم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو اٹھانے جاتی ہے تو وہاں اس کے بچے نہیں ہوتے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اپنے بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ اس کے بچوں کو چیل کھا چکا ہے۔ وہ رونے لگتی ہے، ارے یہ کیا ہو گیا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میرا خاوند تو مجھے کبھی بھی نہیں معاف کرے گا، وہ کل آتا ہی ہوگا، یا اللہ میری مدد فرما۔ وہ اسی طرح روتی رہتی ہے اور اللہ سے فریاد کرنے لگتی ہے۔